بڑی طاقتیں کیوں چاند پر واپس جا رہی ہیں اور اس دہائی میں اس دوڑ میں کافی تیزی دیکھنے کو ملی ہے۔ دنیا کے ممالک اربوں ڈالر خرچ کر کے ایسا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو زمین پر ممکن نہیں ہے؟ دوستو، ان سب سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، تمام سوالات کا صرف ایک لفظ میں جواب دیا جائے تو وہ ہے ہیلیم۔ لیکن ہیلیم کی کیا اہمیت ہے؟ ہیلیم کائنات میں سب سے پہلے بننے والے دو عناصر میں سے ایک ہے، اور ہائیڈروجن کے بعد سب سے زیادہ مقدار میں اس کائنات میں ہیلیم پائی جاتی ہے، جو کہ 25% تک ہے۔ زمین کی فضا میں ہیلیم بہت کم مقدار میں ہے، جو فضا کے ہر 10 لاکھ ایٹموں میں سے 5 ایٹم ہیلیم کے ہو سکتے ہیں، اور زمین میں اس گیس کا سب سے بڑا ماخذ قدرتی گیس ہے، جس میں 7% تک اس کا تناسب ہو سکتا ہے۔ ہیلیم کا استعمال زندگی کے ہر شعبہ میں ناگزیر بن گیا ہے۔ میڈیکل انڈسٹری میں ہیلاکس کے طور پر دمہ اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ MRI اسکین میں مقناطیس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ، آپٹیکل فائبر کیبلز اور کمپیوٹر چپس کے پیداواری عمل میں سٹوریج ہارڈ ڈرائیو میں استعمال ہوتا ہے۔ سیٹلائٹ میں آلات اور دوربینوں کے کیمرے میں کولنگ کے لیے، جیسے جیمز ویب دوربین کے کیمروں کی کولنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ ہائیڈرو کلورائڈ پارٹیکل ایکسلریٹر کے اندر میگنیٹکس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ راکٹ فیول ٹینکوں کی صفائی، مائکروسکوپس اور گاڑیوں کے ایئر بیگ میں استعمال ہوتا ہے۔ الغرض، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ان گنت کام ہیلیم کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتے۔ اب بات کرتے ہیں یہ ساری ہیلیم جو تمام مذکورہ کاموں میں استعمال ہو رہی ہے، وہ ہیلیم 4 ہے، جو زمین پر آسانی سے پیدا کی جا سکتی ہے، جس میں قطر، الجیریا، روس اور امریکہ سر فہرست ہیں۔ اب اگر بات کی جائے اس ہیلیم کے آئسوٹوپ کی، جس کی موجودگی چاند پر زمین کی نسبت زیادہ ہے، وہ ہیلیم 3 ہے، جس میں 2 پروٹان اور 1 نیوٹران ہے۔ ہیلیم 3 باقی عناصر کے آئسوٹوپ سے مختلف اس لیے ہے کیونکہ اس کے نیوکلس میں نیوٹران کی تعداد پروٹان سے کم ہے۔ عموماً مستحکم آئسوٹوپس میں نیوٹران کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ زمین کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ گلوبل وارمنگ سے ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہائیڈرو کاربن فیول سے بجلی کی پیداوار ہے، جس کا حل رینیویبل انرجی ذرائع ہیں، لیکن سپلائی کو بڑھتی طلب کے ساتھ قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔ اس مسئلے کا حل جوہری توانائی ہے، جس میں نیوکلیئر فیشن کے بجلی گھر تو دنیا بھر میں قائم ہے، لیکن اس میں تابکاری کے خطرات ہونے کی وجہ سے اور اس کے تابکار فضلہ کو ٹھکانے لگانے کے مناسب بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال نقصان سے خالی نہیں۔ یہ تابکار فضلہ ہزاروں سال تک اپنی تابکاری جاری رکھتا ہے، کیونکہ اس کی ہاف لائف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیوکلیئر فیوژن کا عمل، جس میں 2 ہلکے عناصر کو آپس میں ملا کر بھاری عنصر اور بہت ساری توانائی حاصل ہوتی ہے، جیسے ہر ستارے کے اندر یہ عمل توانائی بنانے کا ذریعہ ہے۔ فیوژن کے عمل میں جو عناصر استعمال کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ ہائیڈروجن کے آئسوٹوپ، ٹریشیم اور ڈیوٹریم کے ملنے سے ہیلیم اور بہت ساری توانائی بنتی ہے، اور اس کے ساتھ تیز نیوٹرانز بھی بنتے ہیں۔ یہ تیز نیوٹران اصل میں خطرے کی گھنٹی ہوتے ہیں۔ نیوٹران پر چونکہ کوئی چارج نہیں ہوتا، اور یہ تیز رفتار نیوٹران اپنی حرکی توانائی فیوژن ری ایکٹر کی دیواروں کو منتقل کرتے ہیں، جس سے ان دیواروں کو کافی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نیوٹران اپنی انرجی کی منتقلی سے دیواروں میں موجود عناصر کو بھی ری ایکٹیو بنا سکتے ہیں، جو ری ایکٹر کی لائف پر اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ باہر کے ماحول کو بھی تابکار بنا سکتے ہیں۔ اب ہیلیم 3 کی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا، آئسوٹوپس، اس میں 2 پروٹان اور 1 نیوٹران ہوتا ہے، اور جب اس کو ڈیوٹریم کے ساتھ فیوز کیا جاتا ہے تو نیوٹران کی پیداوار نہیں ہوتی، بلکہ پروٹان آزاد ہوتے ہیں، جن کو کنٹرول کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ مثبت چارج کا حامل ہوتا ہے۔ اس قسم کے فیوژن کو اے نیوٹرونک فیوژن کہا جاتا ہے۔ مزید اس قسم کی فیوژن میں توانائی کی زیادہ مقدار حاصل ہوتی ہے، لیکن ہیلیم 3 اور ڈیوٹریم کے درمیان کولم بیریئر یا ریپلسو فورس زیادہ ہوتی ہے، تو اس قسم کے عمل میں پلازما کو زیادہ درجہ حرارت پر لے جانا پڑتا ہے، جس سے ری ایکٹر کا ڈیزائن تبدیل کرنا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں کتنی ہیلیم 3 چاند پر موجود ہے۔ بہت سارے تخمینوں کے مطابق چاند پر 10 لاکھ سے 15 لاکھ ٹن تک ہیلیم 3 موجود ہے، اور 40 گرام ہیلیم 3 سے 5000 ٹن کوئلے کو استعمال کرتے ہوئے حاصل ہونے والی بجلی کے برابر بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ یہ توانائی کی مقدار بہت زیادہ ہے، لیکن
اس کے لیے چاند سے ہیلیم کو زمین پر لانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نجی کمپنیوں کی اس دوڑ میں شمولیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ مستقبل میں اس انرجی سورس پر کافی زیادہ کام ہونے جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمی کوتاہی اور غلطی کا امکان ہر وقت عین ممکن ہے، لیکن پوری کوشش کرتا ہوں کہ ہر انفارمیشن مستند ہو اور آپ کو پسند بھی آئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔